ریڈی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران نیازی حکومت نے جو جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں اپوزیشن کے خلاف، ان کی حقیقت قوم کے سامنے پچھلے 10 دنوں میں جو تفصیلی فیصلے آئے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف، اس سے واضح ہو چکی ہے۔ ہر فیصلے میں ہائی کورٹ نے یہ تحریر کیا ہے کہ نیب کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ایویڈنس ریکارڈ پہ پیش نہیں کر سکی۔ نارووال سپورٹ سٹی کیس میں بھی 4 والیومز ہیں، ان میں ایک سطر تو درکنار ایک لفظ بھی ذاتی مالی بدعنوانی کے حوالے سے نہیں ہے، اور یہ ریفرنس حکومت اور نیب کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے اس بات پہ دکھ ہے کہ ایک ادارہ جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے سابق سینئر جج کر رہے ہیں، وہ آئین سے اتنا نابلد ہے کہ اس نے آرٹیکل 164 نہیں پڑھا، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ملک کے اندر کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی علاقے میں اپنے فنڈز خرچ کر سکتی ہے۔ اس 164 آرٹیکل کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میرا جرم ہے کہ میں نے ایک صوبائی پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کیے، تو اس سال پی ایس ڈی پی میں جو موجودہ پی ٹی آئی حکومت کی وزیر صاحبہ ہیں، انہوں نے آدھے درجن منصوبے اپنے حلقے کے لیے پی ایس ڈی پی میں شامل کیے ہیں۔ تو جناب چیئرمین نیب صاحب، اگر آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں تو کیا آپ میں جرت ہے کہ اسی جرم کے اوپر جو آپ نے میرے پہ دفعہ لگائی ہے، موجودہ پی ٹی آئی کی وزیر کو، جنہوں نے بدین کے لیے اپنے علاقے کے لیے پروجیکٹس منظور خود ہی کیے ہیں اور خود ہی ڈالے ہیں؟ میں نے تو نارووال کا منصوبہ اپنے حکومت میں منظور نہیں کیا تھا۔ میرے کیس میں تو نارووال کا انتخاب ہماری حکومت کے آنے سے پہلے گزشتہ حکومت کے دور میں ہو چکا تھا، لیکن اس سال تو وفاقی وزیر صاحبہ نے اپنے ہی محکمے کے اندر اپنے ہی حلقے کے لیے اسکیموں کو منظور کیا اور پی ایس ڈی پی سے جاری کر دی ہیں۔ کیا آپ میں اتنی جرت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں فیس نہیں دیکھتا، کیس دیکھتا ہوں؟ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جناب چیئرمین نیب صاحب، آپ کے ٹانگوں میں دم ہے، آپ کی سپائن میں اگر دم ہے تو کرتارپور کے کیس کا جائزہ لیں، جہاں 17 ارب روپے بغیر پی سی 1 بنائے، بغیر سی ڈی ڈبلیو پی کے اپروول کے، بغیر ایکنک کے اپروول کے، بغیر ٹینڈرنگ کے، پیپرا رولز بالائے طاق رکھ کے خرچ کر دیے گئے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہاں تو آپ کے پر جلتے ہیں، لیکن اپوزیشن کے خلاف آپ جو جھوٹ ہے اس کے کیسز کو بھی سچ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کیسز کو ایسے لیتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے پرسنل کیسز ہوں۔ یہ جھوٹ انشاءاللہ تعالی اس کا دور ختم ہونے والا ہے۔ یہ حکومت جو جھوٹ کی بریگیڈ کی حکومت ہے، یہ عنقریب رخصت ہوگی، اور چیئرمین نیب صاحب، آپ کو انشاءاللہ تعالی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا ان جھوٹے مقدموں کے لیے جو آپ نے اپنی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے اس حکومت کے کہنے پر
لوگوں کے خلاف بنا کے ان کی کردار کشی کی ہے. ان کو آپ نے میڈیا ٹرائل کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے. کیا آپ کے پاس حق ہے کہ آپ کسی کی کردار کشی کریں, جھوٹے مقدمے بنائیں, اور اب آپ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں اپیل کرنے گئے ہیں؟ اس مدت کے بعد آپ کو جاگ آئی ہے کہ جب آپ نے 60 دنوں میں اپیل کرنی تھی, لیکن آپ نے جو سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے اس میں بھی آپ نے حقائق چھپائے ہیں سپریم کورٹ سے. اول تو یہ ٹائم بارڈ اپیل ہے جو آپ نے کی ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس کا سماعت کی تو وہاں پر ہم سپریم کورٹ کو بھی بتائیں گے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے, حقائق کو توڑا ہے, مروڑا ہے, اور عدالت سے چھپا کے اپنے جھوٹ کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے. آج پاکستان میں یہ حکومت تباہ ہو گئی ہے. یہ صرف امیروں کی حکومت ہے. امیروں کی گاڑیاں چل رہی ہیں, امیروں کے کاروبار چل رہے ہیں, لیکن غریبوں کا چولہا بجھ چکا ہے. امیر بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھانا کھا رہے ہیں اور غریب کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے اپنے لیے خوراک چن رہے ہیں. آج امیر اپنے لیے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں اور غریب اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹانے پہ مجبور ہو کے ہیں, اپنے بچوں کو دہاڑیوں پہ لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ پاکستان جو آپ نے نیا پاکستان بنایا ہے, یہ 5% اشرافیہ کا پاکستان ہے. 95% پاکستان کے عوام اس نئے پاکستان میں تباہ اور برباد ہو چکے ہیں. 5% اشرافیہ کی مرسڈیز, BMW اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے بڑے بڑے کاروبار اور ان کے بینک بیلنس, ان کو آپ 95% عوام کی زندگی سے تعبیر نہیں کر سکتے. 95% عوام کی زندگی آپ نے یہ کر دی ہے کہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو ان کے گھر میں صفحہ ماتم بچ جاتی ہے. وہ بجلی کا بل دے دیں تو وہ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے, اور بچوں کی فیس ادا کر دیں تو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے. اب آپ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں کہ RTS کا کوئی نمونہ ہمیں مل جائے. یہ جو انتخابی اصلاحات کا بل حکومت نے پاس کیا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے 2 سال سوچ و بچار کے بعد یہ پیش کیا ہے. میں قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ جو 2 سال کی سوچ و بچار ہے اس کا جائزہ لیں. جہالت, نالائکی اور نااہلی کی انتہا ہے کہ کم از کم 4 آئینی ترامیم ہیں جن کو ایک عام بل کے اندر ڈال کے بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جس حکومت کے وزیر قانون کو اور جس حکومت کے پارلیمانی امور کے وزیر کو, جو خود کو ڈاکٹر کہتا ہے, یہ نہیں معلوم کہ آئینی ترمیم سادہ اکثریت سے پاس نہیں ہو سکتی, اس حکومت سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نالائق حکومت ایک ایٹمی ملک کے اوپر مسلط کرنا نیشنل سیکیورٹی سے کھیلنا ہے. اور اب ان کا تازہ تماشا بھی سامنے آ گیا ہے کہ ایک اپنے کرائے کے چینل کو, آج تک ہم نے تو HBO چینل کو فلموں کے لیے دیکھا ہے کہ HBO چینل کے اوپر فلمیں چلا کرتی تھی, تو اب HBO چینل پہ انٹرویو کرایا گیا پیسے دے کر, اور بڑی پھڑ ماری, ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور انہوں نے کہا ہم نے تو آپ سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. آپ سے اڈے کس نے مانگے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان کو گمراہ کر رہے تھے, کیا اپنی لیڈری چمکا رہے تھے, کیا یہ مولا جٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب
امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے اڈا مانگا ہی نہیں ہے، اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کے اوپر ایک پوری کہانی بنا رہا ہے، افسانہ بنا کے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا حریت آزادی کا چیمپئن بنا رہا ہے، تو اس کا اصل ماجرا کیا ہے قوم کو پتہ لگنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب جھوٹوں کی بریگیڈ ہے، اور یقین کریں کل جو زبان وزیر کشمیر نے استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا یا دنیا میں کوئی مہذب وزیر اعظم ہوتا، وہ شام سے پہلے اپنے وزیر سے استعفیٰ طلب کر لیتا، لیکن عمران خان خود بھی گالیاں دیتا ہے اور گالیاں دینے والے وزیروں کو شاباش دیتا ہے۔ اور یقین کریں کہ دل سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ سلیکٹرز کو بھی ٹرافی دینی چاہیے، کیا چن چن کے نگینے اور نمونے قوم کے اوپر مسلط کیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کا جو ریفرنس چل رہا ہے اس پہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، اس کے بعد جو ترجمان نیب ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک درخواست دائر کی جائے گی جس میں ہم کہیں گے کہ اس ریفرنس کی جو سماعت ہے روزانہ بنیاد پر ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ نے بریت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، لیکن اب ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا ہے، تو اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اپنے کیس؟ دیکھیے، جو نیب کے ترجمان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد رد عمل ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اب ہم احتساب عدالت میں روزانہ ٹرائل کرا کے اس کو سزا کرا کے ثابت کریں گے کہ ہم سچے تھے۔ یہ احتساب عدالت کی توہین ہے۔ اس طرح کا بیان جو ترجمان نیب نے دیا ہے، اس سے یہ بو آتی ہے کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے احتساب کی عدالت ان کے ماتحت کام کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں اور کسی محکمے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا دباؤ کسی عدالت پر بھی، چاہے وہ ماتحت عدالت ہے چاہے وہ اعلیٰ عدالت ہے، اس کے اوپر ڈالے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے، اس نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی آسن اقبال کا ذاتی منصوبہ نہیں تھا، یہ نارووال کے عوام اور پاکستان کے عوام کا مفاد عامہ کا منصوبہ تھا، پبلک ویلفیئر کا منصوبہ تھا، اور اس میں یہ بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس کی منظوری میں نے نہیں دی، CDWP جو کمپیٹنٹ فورمز ہیں انہوں نے دی ہے۔ اور اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نیب ایک لفظ میری مالی کرپشن کے بارے میں نہ بیان کر سکا ہے، نہ اس کا ثبوت دے سکا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے جو آپ سب گواہ ہیں کہ جب نیب مجھے گرفتار کر کے ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں لایا تھا، تو میں نے جج صاحب سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ نیب سے مجھے پوچھ کے بتائیں کیا میرے اوپر فائنینشیل کرپشن، کیک بیک، کمیشن لینے کا کوئی الزام ہے؟ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ اور وہ کیا غلط استعمال ہے کہ آپ نے کھیلوں کا ایک جدید منصوبہ کیوں بنایا؟ نیب کے نزدیک وہ غلط استعمال ہے، میرے نزدیک وہ درست استعمال ہے، اور اس جیسے درجنوں سپورٹ سٹی پاکستان میں اور بننے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے کہ عسکری قیادت کی جانب سے افغانستان کے مطلب پہ ایک سیشن تو ہو گیا، کہا جا رہا ہے دوسرا سیشن کیا جائے گا؟ دیکھیے، عسکری قیادت نے جو بریفنگ دی ہے وہ چونکہ ان کیمرہ تھی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے ملک کو درپیش سنگین خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ میرا ان سے بھی یہ سوال ہے، اور جو میں نے وہاں پر ایک ذمہ دار سے کیا، کہ یہ جو آپ کی بریفنگ ہے مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ ان خطرات کے ہوتے ہوئے اگر حکومت دن بدن پاکستان میں پولرائزیشن بڑھا رہی ہے، اور اگر ہمارے ریاست دن بدن
एलियनेशन लोगों में, खित्तों में, इलाकों में, सियासत में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में रियासत से लोगों को जोड़ नहीं रही बल्कि रियासत से और दूर कर रही है। तो बताइए वो दुनिया का कौन सा फार्मूला है जिसके तहत हम इन ख़तरात से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। अगर ये हालात और चैलेंजेस संगीन हैं तो फिर हमें ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करे, जो मुल्क को आइन के ऊपर चला के लोगों को आइन और रियासत से जोड़े, ना ये कि वो मुल्क को आइन शिकनी करके, आइन की खिलाफ वर्जी करके रियासत और आइन से उनका रिश्ता कमज़ोर करे। अच्छा सर, एक सवाल आपने बताया कि अड्डे मांगे ही नहीं थे अमेरिका ने। पहले आपकी पार्टी की जानिब से भी ये था स्टांस के शायद ये दे चुके हैं खामोशी से। खैर अब एब्सोल्युटली नॉट हो गया तो एक क्लियर मैसेज तो चला गया अमेरिका को भी, बाकी दुनिया को। क्या इतने स्टांस पे गवर्नमेंट की तारीफ? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमें हक़ाइक़ बताए जाएं। हम तो अड्डे दिए हैं, ये बात भी हमें बाहर से पता लगती है। अड्डे नहीं दिए हैं, ये बात भी बाहर से पता लगती है। और अड्डे किसी ने नहीं मांगे, ये बात भी बाहर से पता लगती है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इसके हवाले से कोई पॉलिसी बयान दे। वज़ीर आज़म के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं थे और इन्होंने तूफ़ान पैदा कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो वो भी कौम को पता चले, और अगर वाकई अमेरिका ने अड्डे मांगे थे तो पार्लियामेंट को आप ऑन रिकॉर्ड बताएं कि देखिए जनाब, हमसे तो अड्डे मांगे थे, हमसे कहा था अड्डे दो और हमने इनकार किया। तो जो भी वाक़यात हैं उनका वाज़े तौर पे कौम को पता लगना चाहिए। ये हमें मीडिया के ज़रिए ख़बरें नहीं पता लगनी चाहिए। ये वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ है, वज़ीर ख़ारजा का फ़र्ज़ है, वज़ीर दिफ़ा का फ़र्ज़ है कि वो कौमी असम्बली में आकर इसके बारे में पॉलिसी बयान दें। ओके जी।